نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور کون سا جہنم میں جائے گا۔ آج کل تو بڑے فرقے ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، بڑا اسپیشل سوال ہے۔ کل میں اس میں جا رہا تھا گاڑی میں، اپنی گاڑی میں، تو ٹی وی کا ایک پروگرام ہے پیام صبح، انیک صاحب کا، بڑا اچھا پروگرام ہے، اس میں بڑے بڑے مفتیوں کو بلاتے ہیں۔ یہی سوال کسی نے کیا، تو اس مفتی صاحب نے جواب دیا، تو میں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جواب میں مفتی صاحب ناکام ہو گئے، یہ میرا موضوع ہے، اس کا جواب میں بہت اچھا دیتا ہوں۔ بھائی بہت سارے فرقے ہم کہاں جائیں؟ سوال ہے نا، ہاں، بہت ساری جماعتیں ہم کہاں جائیں؟ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے؟ ہاں، جواب سنو۔ جو قرآن کو مانے، تحریف کے قائل نہ ہو، عائشہ کو پاک مانے، اللہ فرماتے ہیں پاک ہے رضی اللہ عنہ۔ 2، توجہ، قرآن کو مانے اور حدیث کو بھی حجت مانے۔ 3، ختم نبوت کو مانے، ختم نبوت کو مانے، قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہیں اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ کہاں سے لائیں؟ کہاں ہے فریج؟ یہ تو میٹھا ہے جی، بولو۔ تو سب مانتے ہیں قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو، لہذا سارے مسلمان۔ شرک سے بچنا ہے، پاک نبی کی شفاعت ملے، بدعت سے بچنا ہے، پاک نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے۔ لہذا بتاؤ، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی مکاتب فکر ہے، سب جواب دو۔ سب قرآن کو مانتے اور پڑھتے ہیں؟ جی۔ حدیث کو مانتے اور پڑھتے ہیں؟ جی۔ ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ جی۔ لہذا سارے مسلمان۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، ان کا اصول اور عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، اصول، اصل، پرنسپلز، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ اسکول آف تھاٹس ہے۔ ان میں بڑی غلطی ہے تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، سب مسلمان ہیں۔ ہاں، سکھ، ہندو، یہود، عیسائی سے بڑے ایسے 3 کافر ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہودی، سکھ، ہندو، عیسائیوں سے بڑے 3 کافر ہیں اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جو کہے یہ قرآن غلط ہے، اصل قرآن بعد میں آئے گا۔ جو کہے عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ناپاک ہے اور قرآن کہتا ہے کہ پاک ہے۔ جو حدیث کے منکر ہے، جو ختم نبوت کے منکر ہے، یہ چاہے کلمہ پڑھے نا، ان کے ساتھ کاروبار حرام ہے، لین دین حرام ہے، اور یہود نصارہ کے ساتھ، ہندو اور سکھوں کے ساتھ جائے، یہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرے تو ہم مانتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر سارے مسلمان ہیں تو اس میں حق کے قریب کون ہے؟ سوال ہے نا، اب حق کے قریب کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ ابن تیمیہ، ابن القیم، یہ 3 بزرگ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں۔ بولو، اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جن پر کافر حملہ کرے۔ نمبر 2، جو کافروں پر حملہ کرے۔ نمبر 3، جو ان سے شہید ہو۔ نمبر 4، جو ان کے جیلوں میں ہو۔ نام مت لو، منہ سے نام مت لو، وہ کون لوگ ہیں؟ نام مت لو نا، جس کو دیکھو، میں کہتا ہوں نام مت لو، کہ میں ان کا نام بتاتا ہوں، اس بیوقوف کو دیکھو، نام مت لو، کام کو دیکھو۔ اب سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ 589 افراد 43 ممالک کے ساتھ لڑنے والے اور ان کو بھگانے والے اور ان کو لوہے کے چنے چھپوانے والے اور ان کو بھگانے والے 35-40 ہزار اللہ والے
تو اب جو ان کے کیوبا کے جیلوں میں بندے 589 افراد وہ کس کے ہیں؟ نہ مت لو، چپ ہو جاؤ۔ 589 افراد جو کیوبا کے اندر بند ہے وہ کس کے ہیں؟ نہ مت لو نا، بس وہ خود جان۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور سارے عقل مند ہیں، سارے عقل مند ہیں اور سارے سمجھ گئے۔ آصف سمجھ گئے۔ اگلی بات، پھر بڑے عاشق رسول اور حضور سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ سوال ہے نا، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ جواب، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ 80، توجہ چاہیے، 80 میرے اساتذہ کے اساتذہ مسجد نبوی کے قریب قبرستان، مسجد نبوی کے قریب قبرستان جنت البقیع میں 80 ہمارے علماء بزرگ جو ہمارا مقطع فکر ہیں، 80 بزرگ اور علماء اور فقیہ وہاں پر دفن ہیں۔ جنہوں کا عشق ہے صادق، جنہوں کا عشق ہے صادق، وہ کفر یاد کرتے ہیں۔ میری آواز آپ سے اچھی ہے، بڑی بدماشی کرتا ہے، میری آواز اچھی ہے۔ جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں معاشق رسول ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ معاشق رسول ہے، کہ جنت البقیع کا قبرستان ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ والا کہاں ہے؟ نہیں، وہ سبحان اللہ والا آدمی خیرات رہے، صبر کرو۔ اچھا، پہچان لیا؟ یہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ، دفن ہے، اس کے پیروں میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ ان کی قبر ہے۔ لے او فضل اعمال، لے او جلدی کرو، نئی بات آج بتاتا ہوں، ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ سارے لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ کون سی بات بتا دی، کتنی دیر لگا لی آپ نے۔ یہ فضائل اعمال ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ جو کتاب ہے اس کی ہر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے۔ ان کی جو قبر مبارک ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبر کے ساتھ ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ ذرا زور سے بولو، بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ گیٹ نمبر 40، او ہو عجیب بات، گیٹ نمبر نوٹ کرو، باب بلال، وہاں پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی، یہ کس کا موبائل ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا گھر تھا۔ کس کا گھر تھا؟ بولو زور سے، کس کا گھر تھا؟ یہ دیوبند کا محتمم ہے، وہاں درس دیا ہے، وہاں درس دیا ہے، ان کا گھر تھا، یہ مجنبی سے باہر گھر تھا، ان کا بھائی ہے حسین احمد مدنی کا بھائی ہے احمد مدنی، پھر وہ ان کے پاس تھا۔ کن کے پاس تھا؟ پھر وہ وہاں جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ کون؟ احمد مدنی، حسین احمد مدنی۔ اچھا، جب وہ وہاں سے رخصت ہو گئے تو یہ گھر دے دیا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کس کو دے دیا؟ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر 16 سال سے زائد درس دیا ہے مسجد نبوی میں، زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اب زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دیوبند کے محترم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر گیٹ نمبر 40 باب بلال، جو گھر تھا زکریا رحمہ اللہ کا، وہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہے۔ زور سے سبحان اللہ کہو۔ تو عاشق رسول کون ہوئے؟ تم ہوئے نا۔ جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں گھر پہ، جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں گھر پر، در در ان کو بلاتے نہیں۔ جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں گھر پر، در در ان کو بلاتے نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔
تم تو کہتے ہو کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، تو پھر بلاتے کیوں؟ سبحان اللہ۔ ہر آدمی بلا رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغ ہو جائے یا رسول اللہ۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، تو در در کیوں بلاتے ہو؟ عاشق معشوق کے پیچھے جاتا ہے یا معشوق عاشق کے پیچھے جاتا ہے؟ عاشق معشوق کے گلیوں میں گھومتا ہے یا معشوق عاشقوں کی گلیوں میں گھومتا ہے؟ بولو نا، عاشق گھومتا ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ وہ بلاتے نہیں ہیں ہمارے گھر آ جاؤ، بھائی ہم وہاں جاتے ہیں، وہ ہمارا انتقال ہوتا ہے، 80 قبریں ہمارے علماء دیوبند کی وہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔